شان حبیبہ مقبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکا، سید انس و جا، سرور لالۂ رخا، نئی رتابہ، سرنشین مہوشا، ماہ خوبہ، شہن شاہ حسینہ، تتمہ دورہ، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین آدم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بدحا، رازداری ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر، عزیز القدر، عزت المقام، عالی مرتبت علماء کرام، ذوی الاحتشام، میرے ہم سفر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ دعا ہے کہ مالک میری زبان پہ کلمات الحق جاری فرمائے، باعمل باتوں کو سینے سے لگا کر اپنی مختصر سے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں نے اہتمام کیا، مالک جزائے جزیل عطا فرمائے۔ فقیر کو حکم دیا، حاضر ہوا۔ دعا ہے کہ مالک بزرگوں کے اٹھنے والے ہر قدم میں دین دنیا کی بلائیں نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، فرمایا کہ میں خدمت دین کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، میری ایک ڈیمانڈ ضرور ہے، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ مودت کے رشتے کو مضبوط کرنا۔ تو صاحبو، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، جب پیغام محبت لے کے اپنی قوم کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کبھی تو تھک ہار کے کانوں سے انگلیاں نکالو گے، تبھی تو میں پیغام حق دے کے آگے بڑھوں گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی دیکھی جائے، کریم نبی، لجپال نبی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم کے پاس پیغام محبت لے کے پہنچتے ہیں، لوگ اپنے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کبھی تو تھک ہار کے دروازے کھولو گے، تبھی یہ پیغام دے کے آگے بڑھوں گا۔ یہ سارا کچھ برداشت کیا تو کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، خدمت دین کا کوئی مطالبہ نہیں۔ عکاس کے میلے کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا،
ظلم مزاج کی منڈیوں کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا ناروا سلوک پیش نہیں کیے گئے۔ صحن حرم کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا سختیاں برداشت نہیں کی۔ گلیوں کے اندر دیکھیے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، اوجریاں پھینکی گئی، بڑے ستم ہوئے، پھر بھی کیا فرمایا؟ سارا کچھ برداشت کیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، جو کچھ بھی ہوا سہا، اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف ایک میرا مطالبہ ضرور ہے، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ وہ جو محبت کا، عقیدت کا، پیار کا یہ رشتہ ہے، اس کو مضبوط سے مضبوط تر کر لینا۔ اور پھر صاحبو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر کبیر میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ صحن حرم سے لے کر شہر مکہ سے لے کر طائف کے بازاروں تک 70 انبیاء کرام کی ایسی قبور ہے جن کی موت صرف اور صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کس وجہ سے؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ کتنے انبیاء کرام؟ 70 انبیاء کرام۔ کہاں سے کہاں تک؟ شہر مکہ سے لے کر طائف کے بازاروں تک۔ فرمایا 70 انبیاء کرام کی موت بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہوئی، سارا کچھ برداشت کیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف اور صرف ایک مطالبہ ہے، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کے رشتے کو مضبوط کرنا۔ اور پھر غزوہ احد کا تذکرہ ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ منظر ابھی تک یاد ہے جب 70 صحابہ کرام کے لاشیں آپ کے سامنے پڑے ہوئے تھے، آپ کے سر انور پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو سلوک پیش کیا گیا وہ بھی زمانے میں کسی سے مخفی نہیں ہے، بڑی دل آویز حقیقت ہے۔ تن سے ناک مبارک کو جدا کر دیا گیا، کان مبارک جدا کر دیے گئے، آنکھیں مبارک جدا کر دی گئی، ہونٹ مبارک جدا کر دیے گئے، زبان زیب نہیں دیتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارا منظر سامنے ہے کہ آپ کی زندگی میں اس دن سے بھی سخت دن کوئی آیا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ہاں، جس دن 70 صحابہ کرام کے لاشیں سامنے پڑے ہوئے تھے، میرے چچا جان کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، میرے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، چھما چھم آنسو ٹپک رہے تھے، اس منظر سے بھی میری زندگی میں سخت دن آیا ہے جب تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے، جب تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے، وہ دن اس دن سے بھی سخت دن تھا۔ تو پھر کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداران کفار کے پاس پیغام محبت لے کے پہنچتے ہیں، ان کو دعوت اسلام دی، ان کا مقصوم سو مقصوم تھا، انہوں نے اس پیغام کو مسترد کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان سے وعدہ لینا چاہا کہ آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میں آپ لوگوں کے پاس یہ پیغام لے کے آیا تھا۔ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا گیا۔ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک اٹھاتے ہیں، اوباش سنگزنی کرتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، کریم نبی علیہ السلام کے پائے مبارک سے خون کے فوارے نکلتے ہیں۔ کتنی دل آویز حقیقت ہے صاحب، آقا کریم علیہ السلام کے پائے مبارک نارائن مبارک کے ساتھ چپک جاتے ہیں، خون کی وجہ سے، شدت درد کی وجہ سے حضور علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں، وہ باش پڑتے ہیں، دونوں کندھوں سے اٹھا کے پھر چلاتے ہیں، پیچھے سے پتھراؤ ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے سارا کچھ برداشت کیا تو کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ پتھراؤ بھی برداشت کیے، لہو لہان بھی ہوا، بڑا کچھ برداشت کیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف اور صرف ایک مطالبہ ضرور ہے، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا۔ جب پتھراؤ ہو رہا تھا نا،
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بد دعا کریں، جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، صفا ہستی سے مٹ جائیں گے، یہ پہاڑ مل جائیں گے، ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لب کھولے، حکمت کے موتی رولے، فرمایا کہ صحابہ سنیے، میں زحمت بن کے نہیں رحمت بن کے آیا ہوں۔ یہاں ناصر شاہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ ناروا سلوک کیا گیا، صحابہ کرام کا شدت کے ساتھ جب اصرار بڑھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھا لیا، ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ اکبر لب ہلے۔ صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ ابھی لب ہلیں گے اور یہ صفا ہستی سے مٹ جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ صاحبو یہاں مورخ اسلام حافظ جلندری اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، الہی فضل کر کہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی فضل کر کہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت میں تشریف فرما تھے۔ شیخین حضرت یار غار یار مزار حقیقتوں کے رازدار عاشقوں کے سالات مشیر اعظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابہ کاشانہ رحمت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو صحابہ سونگتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ جاننے کے باوجود صحابہ سے پوچھا، صحابہ خاریہ سے آنا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بھوک نے ٹکنے نہیں دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ آپ کے نبی کی بھی کچھ ایسے ہی حالت ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا۔ چلتے چلتے راستے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر آیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ خوشبو محمد علیہ الصلوۃ والسلام سونگتے ہوئے باہر حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بندہ نواز آقا خدمت کے لیے نوازتے نہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کی مرضی سو مرضی۔ خیر گھر میں داخل ہوئے، دسترخوان لگ گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پہ نکاحت کے اثرات نظر آ رہے تھے، بھوک کے اثرات نظر آ رہے تھے کہ بھوک نے کتنا تڑپایا ہوا ہے، پیاس نے کتنا رلایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کھانا تیار ہونے دیر ہے، بکری کو ذبح کر دیا گیا۔ اپنے بھاگ میں گئے، وہاں سے کھجور کے خوشے توڑے، کھجور کے کچھ خوشے توڑ کر کے گچھے توڑ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز محبت پہ پیش کیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تیار ہونے میں ابھی دیر ہے، آپ اتنی دیر میں یہ تناول فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرما رہے تھے تو صاحبو کھانا تیار ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان رحمت سے چھما چھم آنسو ٹپکنے لگے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی اٹھائی، چند بوٹیاں اٹھائی، اٹھا کر کے اس روٹی کے اوپر رکھی، ایک غلام کو آواز دی، روتے ہوئے ہچکیاں بھرتے ہوئے فرمانے لگے لے جائیں، یہ میرے گھر میں دے آئیں، میری بیٹی فاطمہ بھلے دنوں سے بھوکی ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے دن چولہا بھی نہیں چلا، بڑے بڑے دن کھایا بھی نہیں۔ پھر صاحبوں کیا اسلام کی فکر لگی ہوئی ہے، فرمایا کہ بھوک کو بھی برداشت کر لیا، کوئی مطالبہ نہیں ہے، گھر میں چولہا بھی نہیں چلا، کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف اور صرف میرا ایک مطالبہ ضرور ہے، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کے رشتے کو مضبوط کر لینا۔ غزوہ خندق کا مقام بھول چکے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے تڑپایا ہوا ہے، ستایا ہوا ہے،
कमीज अपने पेट से उठाते हैं, एक एक ईंट बंधी हुई है। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट मुबारक से जब कमीज को हटाया तो 2 ईंटें बंधी हुई थी। ये सारा कुछ बर्दाश्त किया। क्या फरमाया? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। खिदमत दीन का कोई मुतालबा नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ मेरी एक डिमांड जरूर है, मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करना। ओजरियां भी फेंकी गई, घड़े भी खोदे गए, कांटे भी बिछाए गए, पथराव भी फेंके गए, लहू लहान भी किया गया, भूख प्यास भी काटी गई, कोई मुतालबा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत की जाए, यही मेरा मुतालबा है। तो साहिबो, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मुश्किलात का सामना करते हुए भी सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा किया है, मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करना। उर्फ़ आम में देखने को क्या मिलता है, मुट्ठी गर्म ना हो तो पैगाम नहीं दिया जाता, नोटों की छाव ना हो तो पैगाम नहीं दिया जाता, सामने कम लोग दिखाई दे तो कहा जाता लोग कम है, कैसे पैगाम दे। हमारे सलफ सालिहीन की जिंदगियां देखे, अगर एक नहीं भी सामने तो मसाजिद की टोपियां उठा के सामने रख के लोगों को पैगाम मोहब्बत दी। ये फिक्र हमें दी गई है। कहा कि कोई मुतालबा नहीं, सिर्फ एक मुतालबा है। यहाँ फरमाया कि by God said if you put the sun on my right hand and the moon on the other I would not give up my faith। अगर मेरे दाएं हाथ में सूरज, दूसरे हाथ में चांद, जमाने के खजाने मेरे कदमों में रख दो, मरब्बे कायनात की कसम उठा के कहता हूँ मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ ये मुट्ठी गर्म ना हो पैगाम दिया जाता है। और साहिबो, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया मैं तुम्हारे पास 2 भारी चीजें, वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। जिसने ये 2 भारी चीजों को मजबूती के साथ थाम लिया वो कभी गुमराह नहीं होगा। वो कौन सी 2 चीजें हैं जिनको बंदा मजबूती के साथ थाम ले, और जिसको हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजनी और भारी कह दे वो कितनी वजनी होगी? फरमाए उनमें से एक चीज किताब रहमत कुरान मजीद, और दूसरी मेरी अहले बैत। फरमाया जिसने कुरान के दामन को छोड़ दिया वो भी गुमराह हो गया, और जिसने अहले बैत के दामन को छोड़ दिया वो भी गुमराह हो गया। सुनियो, मुबारक हो, रब का करोड़हा बार कर्म है, कुरान को भी सीने से लगाए हुए है, अहले बैत के नाते को भी मजबूती के साथ थामे हुए है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखिए ये पैगाम दिया। तो आज उर्फ़े आम के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अहले बैत के बारे में बड़ा कुछ कहते हैं। यहाँ तक कि एक ऐसा शख्स भी इस धरती पे भी मौजूद है जो सोशल मीडिया पे वाज़े तौर पे कहता है कि 2 शहजादों की जंग थी, अमीरुल मोमिनीन जहाँ देखिए हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले पे वो यजीद लानती को खड़ा करता है। ऐसे लोग भी इस धरती पे मौजूद है जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन का लक़ब देते हैं, और ऐसे लोग भी इस धरती पे मौजूद है जिन्होंने बड़े बड़े मराकज जो है वो यजीद के नाम के रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं। ये सोशल मीडिया पे जा ये रिसर्च मार के तो देखे। और फिर साहिबो, ऐसे लोग भी इस धरती पे मौजूद है जो कुरान के 30 पारों का भी इनकार करते हैं, कहते हैं कि कुरान 30 पारों में नहीं बल्कि ज्यादा पारों में थी, और फिर सहाबा इकराम की गुस्ताखियों के अंपार लगा देते हैं। ये रब का करोड़हा बार करम है, कुरान ने जो सहाबा इकराम की हमें मोहब्बत बताई, फरमाए कि इस कुरान को भी मजबूती के साथ थाम लो जिसके अंदर ये पैगाम मौजूद है, रदियल्लाहु अन्हुम बरदू अन। और फरमाया कि हम तो अहले बैत के भी नौकर हैं, हम घर वालों के भी नौकर हैं, हम घर वालों के भी नौकर हैं। ये तो करोड़हा बार करम है। तो साहिबो, हमने अपनी नस्लों को ये बताना है जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भारी 2 चीजें बताई है, उनको मजबूती के साथ थाम लेंगे तो हम कभी भी गुमराह नहीं होंगे। उनमें से एक किताब रहमत कुरान मजीद और दूसरा अहले बैत। तो इसी अहले बैत की मोहब्बत को सामने रखते हुए फरमाया कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। मेरा कोई मुतालबा नहीं, सिर्फ एक डिमांड जरूर है, मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करना। दुआ है कि मेरा मालिक हमारी नस्लों के सीनों में आखिरी हिचकी तक सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल